ولذكر الله قال تعالى في مقام آخر ابھی ذکر کے متعلق مفتی روشاد صاحب جو بہت فکر مند ہے اس کام کو لے کر اور خانقاہ سے جڑے لکھنی میں بہت زیادہ رکھتے ہیں، وہاں سے نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور میں نے جو فکر لی 20-25 سال میں، تو اس میں میرے ساتھ پیش میں 200 بار لا الہ الا اللہ، 300 بار اللہ اللہ کی آواز صبح شام ہو جانی چاہیے۔ اس پہ اگر محنت ہو تو گھروں کے اندر جو بگاڑ ہے وہ تبارک اسمہ کا اللہ کے نام کی برکت سے ہو جائے گا۔ اور وہ بتا ہی دیا کہ اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے آئے ہیں۔ یہ سرزمین خارجہ کے یہاں میں کیا بیان کروں، یہاں کا میں جو رائے ہوں، بعد میں یہاں حاضری ہوئی ہے، 17-18 سال تک حضرت والا سے تعلق رہا، اور یہ یہاں مدرسہ حضرت کا پہلے راستہ بھی نہیں تھا، تو بہت ایسا تھا من میں کہ فجر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھنی ہے، عشاء میں پیر دبا کے ملاقات کر کے حضرت سے یہاں مدرسے میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور تقاضا رہتا تھا کہ بھائی جلدی جلدی جا کے حضرت سے نماز پڑھ لینا، جیب کمائے گے۔ ہاں بھائی جلدی کرو، ذکر بیان کرتا ہوں، کہاں ٹھیک ہے، تو پھر اس ٹائم جو کر رہے ہیں تو مجلس کر رہے ہیں، ہاں مجلس چل رہی ہے، باہر گئے تو یہ تقاضا رہتا تھا کہ حضرت کے ساتھ نماز پڑھیں، ان کا بھی اسی پر دھیان تھا، ارے کہ وہ انہوں نے یہاں تفسیر کا کام بہت زبردست کیا، اور تقریباً 40 سال تک اس مسجد میں تفسیر کی ہے۔ انہوں نے ایک قصہ سنایا مجھے حضرت نے، کہنے لگے جب شاہ عبد القادر صاحب نے اجازت دی مجھے خلافت دی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کا طرف دھیان رکھو، پنجاب کا میں نے بہت زیادہ وہاں کام کرنے کے میدان بنائے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، لیکن مجھے کامیابی نہیں، فیل ہوتی رہی سارے، مطلب جو ساری کامیابی، کہ بہت فکر مند تھا۔ ایک دن شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا افتخار ذکر کے حلقے قائم کرو۔ تو یہاں باغیپت کو ہم آئے ہیں، یہاں ایک مسجد ہے گنبدان کے نام سے مدرسہ ہے، اور وہ 47 میں اس میں شاہ عبد الرحیم صاحب رہے، پوری بھی پڑھے 47 سے پہلے، اور قاری صدیق صاحب باندھوی، اور بڑے بڑے علماء اس میں پڑھے۔ تو وہ 47 کے بعد اجڑ گیا اور بھانگیوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس مسجد میں ایک بزرگ ہے سید حافظ غلام مرتضیٰ صاحب، ان کا مزار ہے، اور وہ حافظ سید غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، ان کی دعا سے حضرت تھانے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت تھانے کے جو والد تھے انہیں ایک مرض لگ گیا، انہوں نے اس وقت کے جو مالک تھے ان سے پوچھا کہ یہ مرض بہت شدید ہے اور میں پریشان رہتا ہوں، تو اس نے کہا علاج تو میں کر دوں گا، لیکن اب پھر تمہیں اولاد نہیں ہوگی اور تم قوت بعد تمہاری چلے جائے گی۔
لیکن وہ اس طرح کی بیماری تھی کہ جس چین نہیں آتا تھا. جب آدمی کو بن پڑتی ہے بھائی جو کوئی پیدا ہوگا دیکھی آئے گی پہلے تو میرے کو ٹھیک کر. تو ان کو بہت بڑے نوابی تھے, رئیس تھے ان کے والد. تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک کر دو, بات کی بات ہے. وہ ٹھیک ہو گئے اور وہ جو انہوں نے بات کہی تو وہ نہیں ہوئی, وہ اصلاح ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ خاندان کا شجرا آدمی کو ہر انسان چاہتا ہے میرا نام چلے بلند ہو. 20-30 سال کے بعد جب تو انہوں نے صبر کیا ہو کہ بھائی جب میں ٹھیک ہو گیا وہ مرض بھی جاتا رہا اور جو حکیم نے بات بتائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی, اب میں اصلاح میں نہیں رہا. تو بیچارے بہت پریشان تھے. وہاں پانی پر چلے گئے. وہاں سید حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مسجد میں امام تھے اور درویش تھے وہ اپنے زمانے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. انہوں نے جا کر روئے تو سید غلام حافظ مرتضیٰ صاحب نے کہا بھائی ہے تو ہے نہیں معاملہ کہیں نہ کہیں تکلیف, لیکن ہم دعا کر دیں گے 2 بیٹے. ایک کا نام اشرف رکھ دیو اور ایک کا نام اکبر رکھ دیو. اللہ اکبر. اکبر تیرے کام کا ہے, اشرف میرے کام کا ہے. اللہ. وہ آئے اور جنید بھائی کی طرح کوئی دوائی موبائل تو تھی نہیں, بس حضرت کی تو دعا تھی, تو مستجاب دعوات تھے وہ جو اللہ سے مانگتے تھے وہ مل گئے. اسے مستجاب دعوات کہتے ہیں. جو ہاتھ کھائے اور کوئی آدمی آئے اس کا کھاؤ. یہ ہمارے شیخ حافظ ستار صاحب کے اندر بھی ایک بات تھی. آدمی پریشان آ رہا ہے اور نہ اٹھائے اس کا کھاؤ, پھر آیا پھر ہر وقت دعا مانگتے رہے. تو یہ دونوں پیدا ہو گئے. اکبر صاحب جو ہے وہ تو بن گئے تھے ایڈوکیٹ وکیل, اور حضرت خان میں بن گئے تھے حکیم الامت. اس نے انہوں نے کہا تھا اشرف میرا لیے مجھے دے دے اور اکبر کو رکھ لیے. یہ زمیندار بھی تھے کہ والد, تو وہاں اس میں اس وقت لکھا بہت یہ حضرات بڑی زمینوں کے مالک تھے, 100-200 بیگھے زمینوں کے مالک تو ہوتے نہیں تھے. ان کے تو گاؤں ہوتے تھے 2-2-3-3. تو اس میں لکھا پڑھے کی تو ضرورت ہوتی ہی تھی. حالانکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا بھائی آپ سے بہت محبت کرتا ہے کہ نفرت والی چیز میں نے اسی کو دے دی. کسی نے پوچھا کیا ہوا کہ جو میرے حصے کی زمین تھی, جائیداد تھی, وہ ساری میں نے اسی دی. بھائی ایک تیرے ہی کام کی ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی واسطہ ہے. اللہ. کتنی بڑی زمین ہوگی. تو اس لیے بھائی یہ اب میرے ساتھ کیا جھگڑا کرے گا, کیا مجھ سے نفرت کرے گا. جو میرا بھی جو اس کا حق تھا وہ تو دیا ہی, لیکن جو میرے حصے میں 1000-2000 روپے زمین آ رہی تھی وہ میں نے اسے دی. بس تو اسی بات. اور میں نے باقاعدہ اس کو اس کا وارث بنا کے ایسے نہیں. مولانا عبدالکریم گمتھروی نے غصب المیراث ایک رسالہ لکھا تھا, تو اس میں میراث کی تقسیم کی تو اس میں یہ حصہ بھی ہے. خیر, تو حضرت نے فرمایا میں نے پانی پت میں پھر وہ ابو اللہ یاسین صاحب تھے یہاں, پتہ نہیں ہے مرحوم لے کے آئے ہیں. تو اس نے حضرت کو بتایا آگے اور کہ حضرت ایسا ایسا ہے. کہنے کہ بھائی وہ مسجد خریدنی ہے اور میں اس کے پیچھے بہت دیر سے ہوں, اور اس میں یہ اس طرح وہ 2 گنبد بنے ہوئے تھے. ایک گنبد بڑی درسگاہ ہے, چھوٹی درسگاہ اور مسجد. خیر خرید لی, ہم نے اس میں چلا کیا ہے. حضرت نے فرمایا اگر اب کام کرنا ہے دین کا تو کثرت ذکر والے حلقے لگانے ہیں.
یہ اتنا گیا گزرا دور ہے، اس دور پر فتن میں بے حیائی کا ماحول ہے، دل گندا رہتا ہے، اور گندے دل پہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں اترتی، اور جس دل پہ اللہ کی رحمت نہیں اترتی اس دل سے دین کا کام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے قاری صاحب ذکر کے حلقے لگاؤ۔ تو حضرت والا نے بھی مہینے کی آخری مجلس پانی پت میں لگائی تھی، اس میں 3-4 ہزار آدمی ہم شامل ہوتے تھے، اور بہت بڑا کام ہو چکا تھا، اور ہم نے بھی وہاں کافی 4 مہینے کے ٹیم میں 40 دن کے ذکر ہی کرتے رہتے تھے وہاں۔ خالد بھائی، میں اور بہت سارے لوگ تھے جو بہت ذکر کرتے تھے ہمارے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس ذکر کی برکت سے آس پاس کے ہندو جو غیر مسلم تھے ان پہ ایسا راگ پڑ گیا تھا، ایک تو وہ جو مدرسے کی زمینیں انہوں نے دبا رکھی تھی اسے بیچنا شروع کر دیا، اور ایک ہندو اتنا کٹر تھا وہاں جو RSS کا بھی تھا، لیکن اس ذکر کی برکت سے اللہ نے اس کی زبان سے خاموش کی تھی کہ وہاں سیاحی آتی تھی اور وہ پوچھتی تھی بھائی یہ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کا پیسہ کہاں سے آ رہا؟ تو وہ اوپر منع کرتا بھائی دیکھو یہ لوگ بہت مہان لوگ ہیں، ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ میں RSS کا آدمی ہوں، یہ تو رب کو ہی یاد کرتے ہیں۔ آخر میں اس ذکر کی برکت سے اس کا مکان بالکل مسجد کے سامنے تھا، اس نے بھی وہ مسجد ہی میں دے دیا اللہ۔ اور یہ محمدان مدرسہ اب ماشاء اللہ ہمارا ارادہ تھا، لیکن وہ یہاں آنے کی وجہ سے ہم آئے پانی پت کے راستے سے، کیونکہ میوات میں حضرت مولانا عارف صاحب اور قاری کفایت اللہ صاحب اور ماسٹر شہراب صاحب یہ بڑے مشفق ہیں، ان کا بڑا اچھا ادارہ ہے، اور یہ اب ہمارے عزیز بھی ہو گئے، ان کو مفتی نوشاد صاحب مجاز بھی فرما دیں تینوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو رحم کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور یہ ماشاء اللہ اس علاقے میں بڑے تنظیموں سے جڑے ہوئے کام کر رہے ہیں، اللہ ان سے اور کام دے گا۔ ان کا حال وہ ہو جائے گا کہ جب حضرت مولانا شاہ خالد صاحب رحمۃ کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری ملے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کہاں ملے؟ مکے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو آپ کو مطلب ہندوستان چھوڑ جائے، ہجرت کر لی، کسی شہر کا کرے آپ کو خلافت دے دیتے، خلافت دے دیتے سے اور اس نے بڑھنا دینے کو یہ کرتا ہے، لیکن یہ پچھلے سے کر نہیں کیا، مجھے تو حدیث سے بہت پڑھاتا ہے کہ ذکر کی ذمہ داری تو ہے میری، تم ہی کیا کرتے ہو۔ تو پھر یہی حال رہا کہ شیخ جو ہے کئی مہینے اس زمانے میں 30 کلومیٹر سہارنپور سے رہے وہ، اور بیچارے روزانہ جاتے تھے وہاں ذکر کرتے تھے، مگر مولانا کفایت اللہ قاری کفایت اللہ کو کہا بچے ہم نے تو اسی دن سے شروع کر دیا، ہم نے گھر میں اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی، اور آج میں کے یہاں ایک مجلس بھی قائم کر کے آیا ہوں کہ بھائی میرے کو جو ہے آپ کچھ بچے اور کچھ آپ لوگ تھوڑی دیر 200 بار لا الہ الا اللہ اور 300 بار اللہ اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہی بات میں وکیل کو کہتا ہوں اور فرحت کو کہتا ہوں، غیور کو کہتا ہوں، تم وہاں میرے پاس جاتے ہو، فائدہ تمہیں تب ہوگا جب تمہاری گھر کی عورتیں بھی اور تم بھی 200 بار تمہارا کھانا چھوٹ جائے، کاروبار چھوٹ جائے، لیکن 200 بار لا الہ الا اللہ اور 300 بار اللہ اللہ آپ کا بالکل نہ چھوٹے، تو سمجھ لو پھر تو تمہیں بزرگوں سے فیض پہنچنا مرنا تو تاکوں کے لیے جا رہے، سب سے پہلے پڑھ لینے جا رہے، کیوں بھائی سلیم پڑھ رہے تو بھائی آپ کیا نام بھائی سلیم تو بہت دن سے پڑھ رہا، غیور ابھی ہمارے جان میں پھنسا، اس کا پتہ نہیں پڑھ رہا۔ اچھا، اولیاء عبداللہ کیرانوی جو ہیں انہیں ہم نے لگائے تھے، دوست بنایا تھا کہ چلو بھائی نے عبداللہ بھائی کو جو ہے سکھاویں گے، بتاؤیں گے، 1-2 بار ان کے کیرانوی مجلس بھی کی، اگر ان کا کیا کرے کیا نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ جو ہیں آج سے یہاں ایک عزم لے کے جائیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے، اس میں بڑھانا تو ہے، گھٹانا نہیں۔ یہ 1100 4000 تک پہنچ جاتا ہے، پھر ایک آدمی خدا سے باتیں کرنے لگتا ہے،
جب آدمی کسی کا زیادہ نام لے گا تو اس کا راگ اور اس کی جو نورانیت ہے اس کے دل کو اتر جائے گا اور آدمی کو اتار ہو جائے گا. اس لیے بھائیوں اب تھوڑا جو ہے بیان کو